السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 1 اکتوبر 2025 بدھ کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا بڑا اعلان سامنے آیا ہے۔ طلبہ عزیز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ الحمدللہ آج مؤرخہ 8 ربیع الثانی سن 1447 ہجری 1 اکتوبر 2025 عیسوی چہارشنبہ سے عظمت دواخانے میں 24 گھنٹے ابتدائی طبی سہولیات کا نظام فعال کیا جا رہا ہے۔ طلبہ عزیز حسب ضرورت اس نظام سے فائدہ اٹھائے۔ دوستو، یہ اعلان ہے حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی محتم دارالعلوم دیوبند کی جانب سے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظم دارالاقامہ دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی اشرف عباس صاحب کا اعلان بھی سنتے چلے۔ اعلان: بحکم اہتمام عظمت دواخانے میں نیا طبی نظام شروع کیا جا رہا ہے۔ طلبہ عزیز درج ذیل امور کا خیال رکھے۔ نمبر 1، اس نظام کے تحت طلبہ کو 24 گھنٹے ابتدائی طبی سہولیات فراہم کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 2، دیگر ڈاکٹروں کے علاوہ شب میں جناب ڈاکٹر واصل صاحب MBBS MD کی خدمات بھی مریض طلبہ کو حاصل رہے گی اور ہمہ وقت طبی عملہ موجود رہے گا۔ نمبر 3، دارالعلوم کی طرف سے جاری کردہ PVC کارڈ کے ذریعے ہی دواخانے میں داخلہ ممکن ہو سکے گا۔ نمبر 4، غیر درسی اوقات میں عقبی دروازے سے ہی طبی مرکز میں داخل ہو سکیں گے۔ نمبر 5، مریض طالب علم کے پاس تیماردار طلبہ ہرگز بھیڑ نہ لگائے۔ نمبر 6، صفائی کا خاص خیال رکھے۔ نمبر 7، طلبہ عزیز کے لیے سردست علامتی فیس 10 روپے رکھی گئی ہے۔ دوستو، یہ بہت بڑا فیصلہ دارالعلوم دیوبند کی انتظامیہ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو جو اس نیک کام میں حصہ لے رہے ہیں جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وہیں دوسری جانب جمعیت علماء ہند کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ شان رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں نعروں اور پوسٹرز پر کارروائی سخت ناانصافی۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی نے کہا کہ حب رسول میں مسلمان کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے، تاہم یہ بھی کہا کہ ذات اقدس کے احترام و تقدس کا خیال رکھتے ہوئے اسے کسی رد عمل یا مظاہروں کا عنوان نہ بنایا جائے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے آئی لو محمد جیسے نعروں اور پوسٹرز پر اتر پردیش پولیس کی جانب سے کی جانے والی کارروائیوں کو سخت ناانصافی اور تشویش انگیز قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ ہم مسلمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اطاعت اور اتباع کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے تو وہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ حب رسول کے بغیر ہمارا سب کچھ نامکمل ہے۔ یہی سبب ہے کہ مسلمان اس سلسلے میں کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ تاہم مولانا محمود مدنی نے اس حقیقت کی طرف بھی توجہ دلائی کہ ایک مومن کی حقیقی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور رہنما بنائے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کسی جارحانہ رد عمل یا مظاہروں کا عنوان بنایا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام و تقدس کا بھی تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت و رافت بنایا ہے۔ آپ کا پیغام عالمگیر اور سبھوں کے لیے یکساں مقدس ہے۔ مولانا محمود مدنی نے حکومت اتر پردیش سے پرزور مطالبہ کیا کہ عوامی جذبات اور مذہبی قیادت کے احترام کو ملحوظ رکھا جائے اور محض نعروں یا پوسٹرز کی بنیاد پر لوگوں کو گرفتار کر کے نظر زندہ کرنے سے جیسے غیر منصفانہ سلوک سے باز رہے۔ ساتھ ہی مولانا محمود مدنی صاحب نے مسلم نوجوانوں اور عوام سے اپیل کی کہ وہ صبر، حکمت اور قانونی و جمہوری طریقوں کے ذریعے اپنے موقف کا اظہار کرے اور دشمنان اسلام کی سازشوں اور عیاریوں سے ہوشیار رہے۔ دوستو، یہ پیغام تھا صدر جمعیت علماء ہند اور دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کی جانب سے۔ وہیں دوسری جانب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ مولانا توقیر رضا خان اور دیگر تمام گرفتار شدگان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ یوپی حکومت پوری ریاست کو فرقہ پرستی کی آگ میں جھونک رہی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اعلان۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا توقیر رضا خان کے ساتھ متعدد دیگر افراد کی گرفتاری، وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے دھمکی آمیز بیانات اور پولیس کے انتظامی رویے کی پرزور مذمت کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ وہ مولانا اور دیگر گرفتار شدگان کو فی الفور اور بنا کسی شرط کے رہا کرے۔
ایسا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا کہنا ہے۔ اسی طرح کانپور کے واقعے کی بنیاد پر ریاست میں جہاں جہاں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں ان پر پولیس کی ظالمانہ کارروائیوں کو بھی بورڈ تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے ایک پریس بیان میں مولانا توقیر رضا خان اور دیگر پرامن مظاہرین کی گرفتاری پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کانپور کے واقعے پر مسلمان کا مظاہرہ کرنا کوئی جرم نہیں تھا اور پولیس کا اس پر غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ رد عمل انتہائی درجے کی زیادتی اور طاقت کا بے جا استعمال ہے۔ آئی لو محمد نعرے کا استعمال یا بینر پر لکھ کر لگایا جانا کسی بھی صورت میں کوئی غیر قانونی اور غیر دستوری عمل نہیں ہے۔ ہندوستان میں دیگر مذاہب کے لوگ بھی اپنی مذہبی شخصیات کے ساتھ اس قسم کی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور اس پر کبھی بھی کوئی کارروائی پولیس اور انتظامیہ کی طرف سے نہیں کی جاتی۔ تاہم کانپور میں اس بینر کو لگانے پر FIR کیا جانا انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور متعصبانہ طرز عمل تھا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان نے آگے کہا کہ مولانا توقیر رضا خان صاحب اور بریلی کے پرامن مظاہرین کے خلاف وزیر اعلیٰ اتر پردیش کا تحکمانہ اور متکبرانہ بیان کسی بھی ریاست کے وزیر اعلیٰ کے منصب اور مقام کے منافی ہے۔ انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ دستور ہند کے تحت منتخب وزیر اعلیٰ ہیں۔ وہ کسی خاص کمیونٹی نہیں بلکہ وہ ریاست کے تمام شہریوں کے وزیر اعلیٰ ہیں، لہٰذا انہیں ایسی فرقہ وارانہ متعصبانہ زبان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر الیاس نے آگے کہا کہ مولانا توقیر رضا خان صاحب ملت کے ایک معتبر رہنما اور ذمہ دار شخص ہیں۔ انہوں نے پرامن احتجاج کی کال دی تھی۔ ان کا ایسا کرنا دستور ہند اور جمہوری حقوق کے مطابق تھا۔ حکومت کے کسی اقدام پر احتجاج کرنا ہر شہری کا ایک بنیادی اور دستوری حق ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ مطالبہ کرتا ہے کہ مولانا توقیر رضا خان اور ریاست میں جتنے لوگ بھی اس نوعیت کے احتجاج میں گرفتار کیے گئے ہیں انہیں فی الفور رہا کیا جائے اور ان پر عائد تمام مقدمات واپس لیے جائیں۔ وہیں دوسری جانب مہاراشٹر میں آئی لو محمد سڑک پر لکھ دیا گیا، لوگ اترے سڑکوں پر مچا ہنگامہ، درجنوں گرفتار۔ مہاراشٹر کے احمد نگر جو اب اہلیہ نگر ہو گیا ہے، ضلع میں پیر کی صبح اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب کچھ افراد نے سڑک پر رنگولی کے ذریعے نعوذ باللہ آئی لو محمد لکھ دیا۔ اس پر مقامی مسلم برادری نے سخت اعتراض کیا اور بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر اتر آئے۔ احتجاج کے دوران مظاہرین نے نعرے بازی کی، چھترپتی سمبھاجی نگر ہائی وے کو جام کر دیا جس سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ پولیس کے مطابق جب وہ موقع پر پہنچی اور ہائی وے سے بھیڑ کو ہٹانے کی کوشش کی تو بقول پولیس کے کچھ مظاہرین نے پتھراؤ شروع کر دیا۔ اس پر پولیس نے ہلکا لاٹھی چارج کیا اور بھیڑ کو منتشر کر دیا۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ سونات گاڑے کے مطابق اس واقعے میں تقریباً 30 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، جبکہ رنگولی بنانے والے ایک شخص کو گرفتار اور مزید 2 کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ افواہوں پر بھروسہ نہ کریں اور امن و قانون قائم رکھنے میں تعاون کریں۔ شہر میں اضافی فورس تعینات کر دی گئی ہے اور حساس علاقوں میں گشت بڑھا دیا گیا ہے۔ ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے اس واقعے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا تاکہ ریاست میں فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کی جائے۔ اس کی جانچ ہوگی اور قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ فی الحال پولیس کا کہنا ہے کہ صورتحال قابو میں ہے، لیکن کچھ شرپسند عناصر ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔